نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے توریت اور انجیل کے علماء پر یہ واجب کیا تھا کہ توریت میں اور انجیل میں، ان دونوں کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل موجود ہیں وہ لوگوں سے خوب اچھی طرح واضح کر کے انہیں سمجھا دیں اور ہرگز اسے نہ چھپائیں۔ لیکن ان کے علماء نے رشوتیں لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپا دیا کہ جو توریت اور انجیل میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس سے یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین کو چھپانا یہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا، یعنی کچھ پوچھا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ یعنی علم دین کو چھپانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کو اس میں آپ سب کچھ جان سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان لوگوں نے چھپائے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں آیت مبارکہ نازل کر دی۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا، یعنی حضور کی شان کو چھپائے یا حضور کے اوصاف کو چھپا دے، تو گویا کہ وہ بھی یہودیوں والے کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اسے دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اگر کوئی علم ہمیں پتہ ہو اسے چھپانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو کہ جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے پر وہ خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ لوگ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ خود پسندی اور حب جا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اب یہ سنیے کہ ہم میں اگر ہے خود پسندی یا حب جا تو ہمیں اس کو دور کرنا ہے۔ یہ خود پسندی ہوتی کیا ہے، یہ حب جا ہوتی کیا ہے؟ تو سنیے کہ حب جا اسے کہتے ہیں کہ عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہونا۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان پر اس کی تعریف ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ میں جہاں جاؤں مجھے عزتوں سے نوازا جائے، میں عالم نہ ہوں پھر بھی مجھے علامہ کہا جائے، میں ملک و قوم کی میں نے کوئی خدمت نہ کی ہو لیکن مجھے معمار قوم کہا جائے، جیسے کہ آج کے ہمارے جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کام وہ ملک کا کچھ بھی نہیں کرتے لیکن سب سے بڑے ایسے ٹھیکیدار بن کر سامنے آئیں گے کہ جیسے کہ ملک کی خدمت ساری یہ کر رہے ہیں، پورے علاقے کے وہ سب سے بڑے وہی ہیں کہ ایک اگر گھٹر کا ڈھکن لگوا کر بھی پھر اپنی تصویریں کھنچوا کر لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ ایک گھٹر کی صفائی کروانے کے لیے اپنی وہ لیڈرشپ کے لیے اپنے ان کے لیے وہ جھنڈے لگا کر دکھاتے ہیں، یہ کام کیا وہ ذمہ داری نہیں تھی؟ تو سنیے کہ وہ لوگ کہ جو ملک و قوم کی خدمت نہیں کی پھر بھی ان کو معمار قوم کہا جائے،
نجات دہندہ سمجھا جائے، انہیں محسن قوم قرار دیا جائے، اور یہ میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو۔ جب میرے سے کوئی ملاقات کرے تو میں کوئی ملاقات کے لیے میں جاؤں تو پرطباق انداز میں ملاقات کی جائے، سلام مجھے جھک کر کیا جائے تو اسے چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے خود پسندی، کہ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم حب جا کا تو شکار نہیں ہو گئے۔ اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بیماری لگ جائے، خود پسندی کی بیماری لگ جائے، تو پھر اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ اخروی انعامات سے سب سے پہلے تو ایسا شخص محروم ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے دل میں منافقت جنم لیتی ہے۔ نمبر 3، قلبی نورانیت سے ایسا شخص محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، دین میں اس کے خرابی مبتلا ہو جاتا ہے کہ برائی سے منع کرنا اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی سے وہ ہو جاتا ہے، اور ذلت اور رسوائی کا سامنا اور اخروی لذت سے محروم۔ سب سے بڑا یہ خود پسندی کی بیماری کی وجہ سے انسان کا اپنا قلبی سکون اس کا برباد ہو جاتا ہے، اور جو اس پر اجر ملتا ہے نیکیوں پر تو وہ اخلاص کی وجہ سے ملتا ہے، تو وہ دولت اخلاص سے بھی یہ خود پسندی والا محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر، میں نے کل بھی، کیونکہ موت اور دنیا کتنی ذلیل ہے، اس پر میں نے کل بھی آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت بیان کیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی اور تاریخ پسندی کی مذمت، منصب اور مرتبے سے متعلق اخروی معاملات، کہ مجھے کوئی منصب مل گیا، مجھے کوئی مرتبہ مل گیا تو اس کے بارے میں مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بندہ اس کے بارے میں غور کرے اور بزرگان دین کے حالات اور ان کے زندگی کو پڑھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں 4 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں خود پسندی سے متعلق، اور پھر میں صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کے 2 اقوال، اور پھر آپ کے سامنے اللہ تابعین میں سے میں ایک بات رکھتا ہوں، سنیے بڑے غور سے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا، یعنی بندہ یہ اس کوشش میں ہو کہ مجھے شہرت ملے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی آج ہم چاہتے ہیں ہمارے عیب چھپے ہوئے ہوں، لیکن دنیا میں اگر شہرت کے لیے سارے کام کرے گا، اللہ کے لیے نہیں کیا، تو کہا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر کی جائے گی، اور فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ رب العالمین اسے اس کا بدلہ دے دے گا، یعنی دنیا میں دے دے گا، آخرت میں ایسے شخص کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ والی حدیث بھی بڑی قابل غور ہے کہ یہ ہم اپنے پلو سے بھان لیں۔ یہ والی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے کہ جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی یہ جو 2 شخص جو ہیں کہ جن کو مال کی محبت، مال کی حرص اور مرتبے کی حرص جن کو لگ جائے تو یہ دین کے لیے نقصان دہ شخص ہوتے ہیں، اور یہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ ان سے بچنا بھی ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان چیزوں سے بچائے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی، یعنی اگر اللہ رب العالمین اسے بھی ایک شکل میں دنیا میں دکھاتا، تو فرمایا کہ وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ یعنی اگر بدصورت انسان کو اللہ نے فرمایا کہ اسے احسن تقویم بنایا، یعنی اللہ نے جس انسان کو بنایا بڑا خوبصورت بنایا، لیکن خود پسندی کو اگر شکل دی جاتی تو کہا کہ وہ سب سے بدصورت انسانی ہوتی، یعنی کوئی اسے دیکھنا پسند نہ کرتا۔ یہ خود پسندی ایسی ہے۔ مولا علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی اگر کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو آپ فرماتے ہیں 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ 70 سال انسان نے کوئی نیکیاں کی ہو، یہ
خود پسندی اس کے 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ تو میں نے 4 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود پسندی سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے، حضور کے یار غار کی تعریف کرتے، اللہ اکبر، جو جنتی ہیں، اور کیسے جنتی میرے آقا کے، آج بھی اس وقت حضور کے ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، قیامت کے دن بھی ساتھ، ہر جگہ میرے آقا کے ساتھ، لیکن آپ کی جب لوگ تعریف کرتے تو آپ فوراً ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ یعنی لوگ آپ کی تعریف کرتے، آپ اس وقت یہ نہیں کہتے کہ میں واقعی ایسا، بلکہ کہتے یا اللہ مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ یہ نہیں جانتے، وہ میرا عمل بخش دے۔ یعنی فرماتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرے بارے میں، میرا وہ عمل بخش دے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگا کرتے۔ اب آئیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی لوگ تعریف کرتے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا مانگتے۔ آپ کیا دعا مانگتے؟ آپ فرماتے یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں۔ دیکھیے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی دعا تقریباً ایک جیسی، یعنی ان چیزوں سے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے، اور وہ عمل جو لوگوں کو نہیں پتا تو کہا کرتے مالک وہ جو کہتے ہیں اور جن کا انہیں علم نہیں، میں اس عمل سے بخشش چاہتا ہوں۔ آئیے مولا حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو خود پسندی کی وجہ سے آپ ممبر سے اتر جاتے اور لوگوں کو خطبہ بھی نہ دیتے، اور اس وقت آپ دوسرے عمل کی طرف منتقل ہو جاتے اور جس میں خود پسندی نہ ہو۔ اور بعض اوقات یہاں تک آپ کے بارے میں ہے کہ اگر آپ خط لکھتے وقت اگر آپ کو ایسا لگتا کہ اس خط میں میری خود پسندی کوئی بات ہے تو آپ اس خط کو بھی پھاڑ دیتے، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی، جن کو کون نہیں جانتا، وہ بشر حافی کہ جن کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ جس گلی سے وہ گزرتے تھے تو جانور بھی جانتے تھے کہ یہ وہ بشر حافی ہیں، کہ اس جگہ سے بشر حافی گزرتے ہیں تو وہ اس جگہ سے گندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ بشر حافی کہ جن جانوروں کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے اللہ کا ولی گزرتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ اور حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں میں سے فرماتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کر پھر فرماتے ہیں پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں تو تم صرف محض کھیلنے والے ہو، یعنی تمہاری عبادتیں ایسی ہیں کہ جیسے تم کھیلنے والے ہو، جیسے کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ اور واقعی جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم بس صرف ٹکرے مار کر یا اس روحانیت کو اور اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ جو ہمیں عبادتوں سے ملنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں گزشتہ آیت جو آپ نے سنی تھی کہ ان گستاخوں کا رد کیا گیا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ اور ہم مالدار ہیں، ان یہودیوں میں سے جس نے کہا تھا ان کا رد کر دیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے دائرے میں آنے والی جو چیز ہے اس میں فرمایا کہ وہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کی طرف فقر کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے اللہ کی شان اور عظمت سے متعلق ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے
میں رکھتا ہوں کہ جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور ہمارے اندر اپنے رب کی شان و عظمت ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب کس شان والا ہے، کس عظمت والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا قابل غور حدیث قدسی ہے، اس میں بہت سارے سبق آپ کو ملیں گے اور توکل بھی اللہ کی ذات پر ملے گا، ظلم سے بھی ہم بچیں گے اور بہت سا یقین ہمیں اس حدیث پاک سے مل سکتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سماعت کیجئے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو میں کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اب جو پیغام آگے بھی آ رہا ہے یہ آپ نے سن لیا، اب بڑا زبردست پیغام ہے، سنیے کہ سارے متقی بن جائیں، سارے بدکار بن جائیں، اس کے بارے میں آ رہا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے تم نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ فرمایا اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن، تم سب میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی روئے کائنات پر جب سے کائنات بنی اور قیامت تک سارے انسان و جن ایک جیسے نیک متقی بن جائیں تو کہا کہ میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان و جن، تم میں سے سب سے زیادہ کوئی بدکار ہو اس کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز، یعنی میری ملکیت میں سے اور میرے ملک میں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان و جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور سارے کے سارے مجھ سے سوال کریں، میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے صرف اتنا کم ہوگا کہ جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی ساری کائنات کے لوگ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے سب اپنا سوال کریں، اللہ کہتا ہے میں سب کو دے دوں، سب کا سوال پورا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو اتنی کہ جیسے کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جاتا ہے تو کیا کمی ہوگی؟ کہا اتنی بھی کمی ہوگی، ورنہ میرے خزانے اس طرح بھرے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا، تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز جیسے آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ کیا زبردست حدیث پاک ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے رب کے خزانوں میں کمی ہے، بلکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہمیں اس کی عبادت کرنے کا سلیقہ ڈھنگ طریقہ نہیں آتا۔ کل کی جو آیات آئیں گی وہ اتنی زبردست ہیں اور اس میں اتنا زبردست پیغام ہے، وہ کل کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل میں آپ کے سامنے وہ آیات کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ جو یہ آیات پڑھے اور
اور غور و فکر نہ کرے۔ کل کی وہ آیات ہیں کہ جس میں ہمیں اتنا بڑا پیغام ہے کہ ہم تو صرف زندگی کو صرف یہ سمجھ لیا کہ ہم نے صرف کھانا پینا ہے اور کمانا ہے، شادی کرنی ہے اور بس اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کچھ اور بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ہمیں زندگی کیوں ملی، ہمیں کیا غور و فکر کی دعوت دی گئی، کل کی آیات میں وہ اتنا زبردست پیغام ہے۔ کل میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہ آیات پڑھی جائیں گی اور اس کا ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے آج سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔